قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیر اور عبداللہ بن نجش ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تبھی اچانک اس بت کے اندر سے آواز آئی، یہ کیسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور حیرت زیادہ کر دیا۔ جی ہاں، یہ وہی مبارک اور بابرکت دن تھا جب عبد المطلب کے ہاں ایک چاند جیسے پوتے کی پیدائش ہوئی۔ عبد المطلب جو بیٹے عبداللہ کی ناگہانی موت پر صدمے کا شکار تھے، مگر اب اتنے حسین پوتے کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو چکے تھے۔ فوراً گھر آئے۔ عبد المطلب نے پوتے کو گود میں لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ تھے۔ آپ کے دادا یہ دیکھ کر بے حد حیران اور خوش ہوئے، کہنے لگے میرا یہ بیٹا نرالی شان کا مالک ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اہل مکہ سخت قحط سالی کا شکار تھے، مگر جیسے ہی سرکار کی آمد کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہوئے اور پھلوں سے لد گئے اور زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، چنانچہ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا۔ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ گاؤں میں بچے کی نشوونما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ چنانچہ اس سال بھی دائیوں کا ایک قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ ان دائیوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی دوسری عورتوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئی، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا اور ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ اس کی وجہ سے حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی۔ اس وقت بھی ایسا ہوا کہ وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔ دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہو چکا تھا۔ انہوں نے گھروں کی تلاش شروع کر دی کہ جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ خدمت، یہ سعادت تو حضرت حلیمہ کے حصے میں آنی تھی۔ جب حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اب وہ صرف بغیر بچے کے رہ گئی ہیں اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے تمام دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم، مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں اور دوسری سب عورتیں بچہ لے کر جائیں، یہ مجھے طعنے دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ عبد المطلب کے گھر گئی۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا، پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ اس وقت سرکار ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا
آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پہ رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا ہے جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کی درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی۔ بچے کو لے کر میں قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک سالی اور قحط زیادہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چرا کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس میں سے دودھ بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو فرمانے لگے تھے۔ اس دوران آپ کی برکات کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کا گھر نعمتوں اور برکتوں سے بھر چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جسے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے اور ہم نے جب آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 2 سال کے ہو چکے تھے۔ ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کے پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، یہی دستور تھا اور یہی رواج تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ بھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ بی بی آمنہ سے بات کی اور ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیے۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس پر مکے کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے بی بی آمنہ اور جناب عبد المطلب سے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے رضامندی دے دی اور ہم پھر آپ کو دوبارہ اپنے گھر لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے باقی واقعات جاننے کے لیے میرے ساتھ اسی چینل پہ جڑے رہیے گا جس کا نام ہے ایس دینی سٹوریز۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور نوٹیفیکیشن کی بیل کو بھی ضرور آن کیجیے گا